والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، ثناء، تمجید اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بے شمار درود و سلام کے بعد آپ کی خدمت میں مشہور امت محمدیہ کے مشہور محدث، عالم، فاضل، مفسر، مدقق امام سیدنا امام ابن شاہین رحمہ اللہ تعالی کی مایہ ناز تصنیف الترغیب فی فضائل الاعمال والثواب، جس میں چند فضائل اعمال کے متعلق اور ترغیب دی گئی مومنین کو وہ احادیث مبارکہ جو امام ابن شاہین کو علیہ رحمہ کو مختلف اسناد سے ملی، انہوں نے اس اپنی تصنیف میں جمع کیا ہے۔ امام ابن شاہین 3 صدی ہجری کے مشہور محدث، عالم، فقیہ، مجتہد اور محدث تھے، اور ان کی 350 کے قریب تصنیفات ہیں، جن میں علم تفسیر، علم حدیث، علم اصول، علم فقہ، اصول فقہ اور کئی علم کے مختلف موضوعات پر علامہ ابن شاہین کی تصنیفات ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ حافظہ بھی قوی تھا، ہزاروں لاکھوں احادیث آپ کو پر زبان یاد تھیں، اور وہ تو بہت پھر طویل آپ کا تعارف کبھی کسی نشست میں پیش کریں گے آپ کی سیرت مبارکہ۔ ہمارا آج کا موضوع اس کا پہلا باب ہے، فضائل الاعمال، احسن الاقوال فی فضائل الاعمال کا پہلا باب ہے، جس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث کی مختلف سے کتب سیاہ ستہ میں یہ احادیث درج ہیں، تو یہاں انہوں نے ایک کتاب میں ہماری رہنمائی کے لیے یہ درج کیا ہے۔ کتب سیاہ ستہ میں مختلف طرق اور اسانید سے یہ حدیث محدثین نے نقل کی ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، خاص طور پر ان الفاظ کے ساتھ۔ اس کو مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ تقریباً 60 یا 70 سے زائد روات نے اس حدیث کو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے۔ وہ سیاہ ستہ میں، کتب سیاہ ستہ میں موجود ہے، لیکن سردست ہمارا کلام اس کتاب سے ہے، اور اس میں علامہ ابن شاہین علیہ رحمہ والرضوان نے پھر اپنی تھوڑی سی تشریح کے ساتھ یا اپنے انداز میں اور بیان کیا، اور ہم حد المقدور میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا اس کو شرح اور بسط کے ساتھ، علامہ ابن شاہین نے صرف حدیث بیان کی ہے، میں شرح اور بسط کے ساتھ جو اپنی ناقص فہم ہے اس کے مطابق آپ کے لیے آسان کروں یا اپنے طور سے میرے لیے آسان کروں۔ مثلا پہلا باب ہے، اور اس میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں علامہ صاحب فرماتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ کے مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عربی عبارت ہے، یہ بڑی ہے، اس میں اسناد ہیں، ورنہ عربی پڑھتا تو میں اردو ترجمے آپ کو بتا دوں۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ایک نور کا ستون ہے۔ ستون آپ لوگ سمجھتے ہیں جیسے مسجد کے ستون ہوتے ہیں، انگریزی میں ہم اس کو پلر کہتے ہیں، پلر، سندھی میں تھمب۔ نور کا ایک ستون ہے جو اس کے سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جب کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون حرکت کرتا ہے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ وہ ستون عرض کرتا ہے، اے میرے رب، میں کیسے ٹھہر جاؤں کہ ابھی تک تو نے اس کلمہ پڑھنے والے کی بخشش نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بس بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بخش دیا، تو وہ ستون اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے اور ساکت ہو جاتا ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ بندہ اخلاص کے ساتھ اگر ایک مرتبہ بھی
زمین پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں وہ نورانی ستون سفارش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب ایک نورانی ستون، ایک پلر جو ہمارے تخیل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو بہت وراء الورا ہے، جب وہ نورانی ستون کی سفارش سے بندہ بخشا جاتا ہے تو محبوبان خدا، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں اس کی تشریح، پھر محبوبان خدا یعنی انبیاء، صحابہ، اہل البیت، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اللہ تعالیٰ کی جو مقرب اور پاک ہستیاں ہیں، وہ تو ان کی سفارش کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی جب ایک نورانی ستون کی سفارش سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور جیسے ہمارے آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، میں اس کو تھوڑا آسان کروں شفاعت کے موضوع پر، احادیث کی تمام کتب میں، خاص طور پر سیاہ سکہ میں کتاب الفتن کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کتاب الفتن میں یہ باب محدثین نے نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور نفسی نفسی کی جب صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، ہر تمام انسان، بنی نو انسان، بنی آدم، سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے کہ ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں آج اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے اس دن؟ سیدنا آدم جو سب سے پہلے نبی ہیں، جو جد الانبیاء ہیں، جو تمام بنی نو انسان کے دادا ہیں، وہ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ اس وقت میں خود نفسی نفسی کے عالم میں ہوں، میرے غیر کی طرف جاؤ، غیر کی طرف یعنی کسی دوسری ہستی کی طرف جاؤ۔ اور وہ سیدنا آدم پھر اس کے بعد یہ تمام اللہ کی مخلوق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور ان کو عرض کریں گی، اے خلیل اللہ، آپ جد الانبیاء ہیں اور آپ کا مرتبہ اور مقام سے اولو العزم پیغمبروں میں بہت بڑا ہے اور آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے، تو آج ہماری اللہ کے حضور میں شفاعت کریں۔ تو وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، یہی لفظ۔ اس کے بعد وہ تمام انسان آئیں گے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو عرض کریں گے اور کریں گے ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرو، آپ اللہ کے کلیم ہو، یعنی اللہ نے آپ سے براہ راست کلام کیا، ان کا لقب ہے کلیم اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے قرآن میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ وہ ہے، میرا موسیٰ وہ ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جس سے ہم نے کلام فرمایا۔ اور اللہ کے بڑے محبوب ترین پیغمبر اور جلالی پیغمبر وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن یہ نہیں کہیں گے کہ میں شفاعت کروں گا یا میں کلیم ہوں، وہ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ پھر وہ تمام انسان اربوں کھربوں آدم علیہ السلام سے کی امت سے لے کر قیامت تک سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، جو اولو العزم پیغمبروں میں بہت بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں، اور ان کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر یہی استغاثہ، یہی فریاد ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی بعثت کے وقت بھی اور بعثت کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حواریوں کو بتایا، جس میں قرآن میں موجود ہے کہ آپ کا اسم مبارک بھی بتایا کہ میرے بعد میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی پیدا ہوں گے، ان کا اسم مبارک احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیت۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں یہ نہیں کہیں گے اس وقت نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، وہ کہیں گے کہ سیدنا محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، یہ کہیں گے۔ آخر میں ان کے پاس آئیں گے نا تو وہ یہ فرمائیں گے کہ محمد رسول اللہ کے پاس آؤ۔ تو اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خلاصہ احادیث کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اللہ کی ذات اس وقت
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جلال جمال، اپنے قہاریت، اپنے جبروت، اپنی تمجید اور اپنی ثنا اور صفت اور اس کے مطابق اللہ کی ذات کا جلال ہوگا۔ اور وہ مشہور جو روایت ہے کہ جہنم جو ہے، جہنم وہ فرشتوں سے بے لگام ہو جائے گا۔ جو جہنم کے کھینچنے والے موکل فرشتے ہیں، وہ جب جہنم کی آگ کو پکڑیں گے تو جہنم دوڑے گا لوگوں کو جلانے کے لیے، اور لوگ سارے پسینے میں غرق ہوں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بے لباس ہوں گے لوگ، سوائے اولیاء اللہ کے، انبیاء کے، صالحین کے، نیک لوگوں کے، باقی لوگ تمام بے لباس ہوں گے، کسی کو لباس نہیں ہوگا۔ لیکن کسی کو اب دوسرے کی سطر کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، سب اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، پسینے میں شرابور پسینے میں غرق ہوں گے۔ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا۔ اس عالم میں، اس محشر کے میدان میں کون شفاعت کرے گا، کون چھڑائے گا؟ یہ جو بدبخت اور بدنصیب یہ کہتے ہیں، یہ حضور پر کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شفاعت وغیرہ کو ہم نہیں مانتے، کچھ نہیں ہوگا، یہ احادیث، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، حدیث ہی سب کچھ ہے، قرآن اور حدیث ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ تو یہ میں آپ کو حدیثیں بتا رہا ہوں کہ قصہ کہانیاں نہیں ہیں۔ بخاری کھول لیں، مسلم کھول لیں، ابن ماجہ کھول لیں، نسائی کھول لیں، تو تمام کتب احادیث میں کا یہ میں خلاصہ آپ کو، اور کتاب الفتن پہلا باب، اس کتاب الفتن میں تمام احادیث کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں۔ تو اس میں آپ فرمائیں گے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور حضور کو عرض کریں گے، یا رسول اللہ، سب نبیوں نے ہمیں آپ ہی کی بارگاہ کا بتایا ہے، اس وقت آپ ہی کو شفاعت عظمیٰ، حضور کو اللہ تعالیٰ اس دن شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کا تاج اللہ تعالیٰ پہنائے گا، اور آپ تمام اولین و آخرین کی شفاعت کریں گے، جن میں سب آ جاتے ہیں، انبیاء، مرسلین، صالحین، صدیقین، شہداء، سب حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور سرکار کے پاس، جیسے آپ نے فرمایا، لواء الحمد سرکار کے پاس ہوگا۔ وہ جب سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے تو سرکار کو عرض کریں گے، اس کے بعد سرکار انہیں یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نہیں، ہمارے نبی کی شان دیکھیں، ہمارے محبوب کریم رؤوف رحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کا شان دیکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ اور بزرگی دیکھیں۔ اس محشر کی تپتی گرمی میں، اس نفسی نفسی کی صداؤں میں، جب انبیاء کی ذات بھی آپ کو جواب دے دے گی، کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا، ماں باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، اس دن ایک ہی ہستی ہوگی جو اپنی رحمت والی کملی میں اور انسان کو اور بنی آدم کو چھپائے گی، اور اپنی رحمت والی چادر میں چھپائے گی۔ اور رحمت اس لیے آپ کے لیے فرمائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف آپ کی امت کے لیے نہیں، امت محمدیہ کے لیے آپ رحمت نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جتنے جہان پیدا کیے ہیں، وہ انسان ہوں، جانور ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، پرندے ہوں، زمین ہو، سمندر ہو، جو کچھ بھی مخلوق ہے، چمنٹیاں ہوں، اشرات الارض ہوں، جو بھی مخلوق ہے، ہم نے تمام، یعنی انگریزی میں آپ کہیں انٹائر یونیورس کے لیے آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہر جو مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کو آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، فرشتوں کو بھی ضرورت ہے، نبیوں کو بھی آپ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ آپ کی رحمت کی محتاج ہے، آپ کی نگاہ کرم کی محتاج ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام وہ رحمت للعالمین والے تخت پر تشریف فرما گے، لیکن آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، سبحان اللہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں جو عاجزی تھی، تمام اتنے شان کے الف شان کے باوجود آپ اتنی عاجزی اور انکساری فرماتے تھے کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے، اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، قیام کرتے کرتے پاؤں مبارک میں خون بہہ جاتا تھا پاؤں سے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، آپ تو
رحمت للعالمین ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن کی آیت سورہ فتح کی، کہ اے میرے محبوب یہ فتح مکہ کے وقت ہم نے آپ کو انا فتحنا لک فتحا مبینا کلی فتح عطا کی، وہ فتح لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور آپ کے صدقے ہم نے آپ کے صدقے اگلے پچھلی جتنی امتیں آپ کے صدقے ہم نے ان کے گناہ معاف کیے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا ترجمہ ہے، وہابیوں والا ترجمہ نہیں بتا رہا جو بزرگوں اور اولیاء والا۔ وہابی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ، نبی معصوم ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، نبی معصوم ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی طرف جو گناہ کی نسبت صریحاً کفر ہے، جو نسبت کرے گا وہ کافر ہے۔ تو بہرحال ام المومنین نے یہ آیت قرآن پاک کی پڑھی اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عائشہ جس رب نے میرے اوپر اتنے احسان کیے، مجھے اپنا محبوب بنایا، اپنا حبیب بنایا، رحمت للعالمین بنایا، مجھے فتح مبین عطا فرمائی اور مجھے اتنی نوازشوں سے نوازا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، عاجزی انکساری، افلا ان اکون عبدا شکورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر وہ زیادہ عبادت میں تخفیف کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب رات کے 2 حصے عبادت کریں، آرام کریں، اور 2 حصوں میں آپ جو ہے وہ عبادت کریں، یعنی تہجد پڑھیں، اور آپ کی پھر سنت بھی ہے کہ بندہ رات کو عشاء پڑھ کر سویر سو جائے، پھر رات کے 3 حصے آرام کرے اور رات کا 1 حصہ تہجد پڑھے، یعنی وہ تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے تہجد کا، پھر فجر بندہ پڑھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں قرآن میں بھی آتا ہے، تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ اور بھی بہت ساری آیات میں، احادیث میں، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تہجد کی فضیلت کے متعلق وہ طوالت ہو جائے گی موضوع کی۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ آپ نے یہ تو اتنی عاجزی اور اتنی انکساری کے باوجود آپ نے یہ فرمایا۔ اس وقت اب وہ آتے ہیں اپنے موضوع پر، جب اس تمام بنی نوع انسان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضور فرمائیں گے کہ حضور نفسی نہیں فرمائیں، حضور کیا فرمائیں گے؟ حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہوں، میں ہی شفاعت تمہاری کروں گا، انا لہا، میری طرف انا لہا، حضور یہ فرمائیں گے۔ 2 جہان کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضور اللہ کے عرش کے نیچے حضور ایک طویل سجدہ کریں گے، طویل سجدہ جب اللہ کی ذات جلوہ گر ہوگی اپنے جلال اور کمال کے ساتھ، اللہ کی ذات جب فیصل میزان لگی ہوگی اس طرف اور لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا ہوگا، فرشتے کسی کو جنت جہنم، وہ سب کانپ رہے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنی تمام جو اپنے جلووں کے مطابق آپ اللہ کے حضور، اللہ کے عرش کے نیچے تمام انسانوں کی بخشش کے لیے ایک طویل سجدہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے طویل سجدہ عرش کے نیچے، وہ سجدہ پتہ نہیں کتنی دیر چلے، اور اس میں حضور سجدے میں اللہ کو عرض کریں گے، یا اللہ یہ جتنے تو نے انسان تخلیق کیے ہیں، جو اہل ایمان جنہوں نے کلمہ پڑھا نبیوں کا یا میرا، اب سب بارگاہوں سے نا امید ہو کر میرے پاس آئیں، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور تو میری سفارش سن، انہیں بخش دے سب۔ تو حضور یہ رو کر صرف اپنی امت کے لیے نہیں، دوسرے نبیوں کی امت، اپنی امت تو ویسے ہی بخشوائیں گے، لیکن دوسرے نبیوں کی امت کے لیے بھی حضور عرض کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب حضور کا سجدہ زیادہ طویل ہوگا، سجدہ مبارک سے حضور سر انور نہیں اٹھائیں گے، تو اللہ کی عرش سے خود اللہ کی ذات کی طرف سے منادی ہوگی، ایک تو فرشتے کے ذریعے، لیکن خود خدا کی ذات کی طرف سے حضور کو خطاب ہوگا۔ وہ خطاب کیا ہوگا؟ حضور کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ ارفع راسک یا محمد سل توتا، کہ میرے محبوب اپنے سر مبارک کو اوپر کریں، سل توتا، جو آپ مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جو طلب کریں گے دیا جائے گا، سل سوال سے نکلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت سر مبارک خوشی سے اوپر اٹھائیں گے سجدے سے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ یہ سارے لوگ جو آئیں ان سب کو بخش دے۔ پھر حضور ہی کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام متقدمین متاخرین جتنی امت ہیں انبیاء سابقین کی تو تعالیٰ ان کو وہ کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کا شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضور کا دوسرا فرمان کے بروز محشر حضور فرمائیں گے کہ میرے نیک امتی جو نمازی پرہیزگار حاجی متقی صوفی وہ تو جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے کہاں ڈھونڈو؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت جو میری امت کے کبیرہ گناہوں والے ہوں گے، جن نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، یعنی زنا، شراب، قتل یا کبیرہ گناہ کبائر جن کو کہا جاتا ہے، اس وقت مجھے ان کی صفوں میں ڈھونڈنا۔ میں محمد رسول اللہ میری اس امت کے کبیرہ گناہوں والوں گناہ گاروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں، لیکن شرط ہے شروع مختلف، یہ نہیں کہ ہر کوئی جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کی جس کا عقیدہ مضبوط ہو، یعنی حضور کا بھی ادب ہو، حضور کے اہل بیت کا ادب ہو، صحابہ کا ادب ہو، اولیاء کاملین کا ادب ہو، جو قرآن اور حدیث میں جن جن ہستیوں کے بارے میں ہمیں ادب، تعظیم، تکریم اور کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تو وہ ہو۔ اس کے بعد کتنا بھی گناہ گار ہو، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا ہو، اس کو حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ حدیث یہ تو مختصر تھی، لیکن میں نے اپنی طرف سے تھوڑا شرح میں اس کو اب یہ دوسری حدیث، تو جیسے یہ اب ہم دوسری حدیث بھی چھوڑتے ہیں، تو اب چوتھی حدیث ہم بیان کرتے ہیں اسی کتاب سے، اور اس میں حضرت انس بن مالک رسول اللہ کے مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت معاذ ابن جبل، حضرت معاذ بہت مشہور صحابی معاذ ابن جبل وہ آئے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے آیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے خلوص دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا یہی مطلب ہے دخل الجنہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے یہ واقعی معاذ ابن جبل مشہور صاحب ان سے پوچھا تم نے واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، خود جا کر نبی کریم سے پوچھ لو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے نبی، مجھے معاذ ابن جبل نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے خلوص دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، معاذ نے سچ کہا، 2 مرتبہ معاذ نے سچ کہا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت حضور نے تصدیق کی، حضرت انس کی روایت کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، یہ دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جو دن اور رات کی کسی گھڑی میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر اس کے نامہ اعمال سے اگلے گناہ مٹائے جاتے ہیں، یعنی پچھلے والے سارے گناہ اگر وہ خلوص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے خلوص سے کہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے مثل گناہ جتنے مٹائے جاتے ہیں اس کے مثل نیکیاں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ گناہ تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، یہ حدیث ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ کے کہنے سے، لیکن پھر گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں کیسے اتنے گناہوں کی لکھ جاتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس کا دلیل میں قرآن سے دوں گا، یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتا ہے جو حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ اگلے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو اس کے تو بہرحال
دوسری حدیث حضرت تمیم داری مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمات پڑھے یعنی میں گواہی دیتا ہوں یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ کچھ اور کلمات ہیں اس میں تھوڑے مختلف ہیں کلمہ شہادت کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہی الہ ہے بے نیاز ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے نہ کوئی اس کا ہمسر ہے 10 مرتبہ اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 40,000 نیکیاں لکھتا ہے تو مثلا اس میں یہ ہے قال اشہد ان لا الہ الا الہ واحد صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن له کفوا احد یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 40,000 نیکیاں لکھتا ہے 10 مرتبہ پڑھنے سے تو یہ ہے فضیلت لا الہ الا اللہ کی کلمہ شہادت کی کلمہ تمجید کی سب سے اس لیے کہا جاتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ اس کے بعد یہ مشہور یہ اور حدیث ہے اس کو حضرت عبید بن صخر بن لوادن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو رسول کریم علیہ تیت و تسلیم نے یمن کے میں گورنر بنا کر بھیجا تھا وہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمال یعنی گورنروں سے میں علاقے تقسیم فرمائے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن اور حضر موت یمن کا علاقہ کی طرف معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا اور فرمایا اے معاذ بے شک تو اہل کتاب کے پاس جا رہا یمنی اس وقت اہل کتاب تھے یعنی عیسائی یا یہودی جا رہا وہ تجھ سے جنت کی کنجیوں کے بارے میں پوچھیں گے اہل کتاب پوچھیں گے جنت کی کنجی کون سی کنجی کلید چابی کی انگریزی میں آپ اس کو کہیں تو انہیں یہ بتانا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑی بات ہے حضور نے فرمایا جنت کی کنجی جنت کی چابی جنت کی جنت کی کلید لا الہ الا اللہ یعنی اہل کتاب عیسائیوں کو بتانا یہودیوں کو بتانا اے معاذ ابن جبل یمن اور حضر موت کی طرف جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے بے شک وہ ہر چیز کو کھول دیتی ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا جو کوئی اس کلمے کو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں لایا اس کے تمام اگلے گناہ مٹا دیے جائیں گے اب یہ حدیثیں بس کافی ہیں تھوڑی میں تشریح کر لوں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں کہ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات کرسی آیات میں لا الہ الا اللہ کی کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ کلمہ ایک زبان سے پڑھا جاتا ہے جس کو تحلیل لسانی کہا جاتا ہے اور دوسرا کلمہ ہم نقش بندی سلسلے میں نفی اثبات یعنی قلبی طور پر لا الہ الا اللہ کو ہم پڑھتے ہیں جس کو ہمارے ذکر کا وہ نقش بندی سلوک کا 8واں سبق ہے جس کو ذکر نفی اثبات کہا جاتا ہے اس میں کلمہ طیبہ کے دونوں جز ہم ملا کر یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسالت اور توحید اور رسالت کو ملا کر پڑھتے ہیں تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں کلمے کی مختصر فضیلت کے بارے میں پھر آپ نے لکھا ہے کہ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ خلوص کی دل کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام انسانوں کے تمام گناہ معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے یہ بہت بڑی بات بہت بڑی بات ایک بندہ ایک انسان اگر خلوص سے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرے تو اگر اللہ چاہے تو تمام گناہ گاروں کے تمام انسانوں کے گناہ معاف کر کے اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے اور یہ بہت فضیلت والا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اسلام کا پلر ہے اسلام کا یہ سمجھیں کہ رکن ہے رکن اعظم ہے توحید اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لازم اور ملزوم ہے اس لیے اس کلمہ طیبہ کی کو کثرت سے ذکر کیا جائے اور ورد کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ثنا تمجید اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے ادا کیا جائے نمازوں کی پابندی عقائد اہل سنت والجماعت کے
مذہب مہذبہ کے مطابق اور آرائے علماء اہل سنت و فقہاء اہل سنت و محدثین اور مشائخ کے مطابق اپنی آراء کو درست کرنا چاہیے، اور فرقہ ناجیہ مذہب ناجیہ اہل سنت والجماعت جو ما انا علیہ و اصحابی پر جو سرکار کا فرمان ہے، ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے اور صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر ہوں گے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے بے حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو میری زبان سے لفظ نکلے اللہ اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں اور اپنے پیاروں کی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری مغفرت اللہ فرمائے، آپ سب کی مغفرت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث الدین ہے یا نصیحت، دین نصیحت ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔